السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ لوگوں کو ہارون رشید بادشاہ، جو ایک مشہور بادشاہ ہے، ان کے زمانے کا ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں، اور یہ قصہ تفریح تباہ کے لیے ہے، ورنہ آپ کو لگے گا کہ روزانہ ان کا ویڈیو اسی طرح کی آتی ہے، اس لیے آج کچھ ہٹ کر الگ انداز میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہارون رشید بادشاہ کا زمانہ ہے، کسی آدمی کا قتل ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی جس محلے میں قتل ہوتا ہے، قاتل اس کو اٹھا کر دوسرے محلے میں ڈال دیتا ہے تاکہ قاتل پکڑا نہ جائے۔ ہارون رشید بادشاہ کا زمانہ عدل و انصاف کا زمانہ، مشہور بادشاہ، کھوج بین شروع ہوئی، سراغ لگانا شروع ہوا، لیکن قاتل کا کوئی پتہ نہ چل سکا، چونکہ جس جگہ قاتل قتل کیا، لاش کو دوسری جگہ ڈال دیا۔ اب جہاں پر لاش ملی اسی کے ارد گرد تفتیش ہوتی رہی، پتہ نہیں چل سکا۔ آخر کار بادشاہ سلامت کو غصہ آیا اور کہا تم سب ناکارے ہو، آج میں خود اس کی تفتیش کروں گا۔ بادشاہ سلامت رات میں بھیس بدلتے ہیں، شاہانہ زندگی سے فقیرانہ زندگی میں آتے ہیں، اور فقیرانہ زندگی میں آ کر رات کی تاریکی میں اس قاتل کا پتہ لگانے کے لیے محلے کا دورہ کرتے ہیں۔ ہر گھر کی لائٹ بند، چراغ گل۔ ایک گھر ایسا ملا جس گھر میں چراغ جل رہا تھا۔ بادشاہ سلامت دیکھنے لگے کہ آخر اس گھر کے اندر اتنی رات تک چراغ کیوں جل رہا ہے؟ تو دو بوڑھی کی آواز آئی، یہی دو بوڑھی کا واقعہ ہے۔ دو بوڑھی کی آواز آئی، ایک بوڑھی بولی، پہلی بوڑھی بولی وہ چلا۔ بادشاہ سلامت کے دل میں کھٹکا ہوا کہ شاید قاتل اسی راستے سے جاتا ہوگا جس نے میری آہٹ سن کے کہہ رہی ہے کہ وہ چلا۔ دوسری بوڑھی بولی وہ نہیں ہے۔ پہلی بوڑھی بولی وہ چلا، دوسری بوڑھی بولی وہ نہیں ہے، پھر پہلی بوڑھی بولی وہ چلا گیا۔ بادشاہ سلامت تھوڑا سا ہٹ گئے تو پہلی بول رہی وہ چلا گیا۔ بادشاہ سلامت نے سوچا کہ ٹھیک اسی گھر سے قاتل کا سراغ لگ سکتا ہے۔ گھر کے اندر نشان لگایا، آ کے اپنے دربار میں سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ کے لاؤ لشکر فوج پہنچی اور دونوں بوڑھی کو اٹھا کر لے آئی۔ بادشاہ سلامت کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بوڑھی تعجب میں تھی۔ جب سپاہیوں نے بتایا کہ تم قاتل کو جانتی ہو تو یہ بوڑھی اچنبھے میں پڑ گئی، ایسی مجھ سے کیا بات سرزد ہو گئی جو بادشاہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں۔ بالآخر دربار میں پہنچی تو پہلی بوڑھی بولی ارے یہ تو وہ ہے۔ بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ وہ لگتا پہچان گئی، رات میں دیکھا ہے۔ دوسری بولی یہ وہ نہیں ہے۔ پہلی بولی یہ تو وہ ہے، دوسری بولی یہ وہ نہیں ہے۔ پہلی بولی کہ وہ ہوتا تو وہ ہوتی، پہلی بولی وہ ہوتا تو وہ ہوتی، دوسری پھر بولی ارے وہ نہیں تو وہ ضرور ہے۔ بادشاہ پریشان کہ آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ رات بھی ایسی کوڈ ورڈ میں بات کر رہی تھی،
اب یہاں پہنچی ہے، اس میں بھی کوڈ ورڈ میں بات کر رہی ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اچھا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ رات جو بات بولی تھی اس کا مطلب سمجھاؤ، اور ابھی جو بولی ہے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ ان دونوں بوڑھیوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہماری جان کی حفاظت ہو، یعنی بادشاہ سلامت غصے میں آ کے مجھے قتل کرنے کا حکم نہ دیں۔ کہا ٹھیک ہے جا، ہم نے جان بخشی۔ تو بوڑھی بولی کہ رات جب ہم دونوں آپس میں بات کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا، جب پہلی بوڑھی بولی کہ چلا یعنی چراغ بجھنے لگا، تو دوسری نے کہا وہ نہیں ہے، اس میں تیل نہیں ہے۔ اتنے میں چراغ بجھ گیا تو پہلی نے کہا وہ چلا گیا۔ تو بادشاہ سلامت سوچ رہے تھے قاتل کے بارے میں، اور وہ بوڑھی بول رہی تھی چراغ کے بارے میں۔ کہا اچھا ابھی جب تم آئی تو تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ تو وہ ہے؟ تو کہا بادشاہ سلامت تھوڑی گستاخی والی بات ہے، لیکن جان کی معافی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو وہ ہے، یعنی یہ تو بیل ہے۔ میں نے کہا ارے وہ نہیں ہے۔ دوسری نے کہا وہ نہیں ہے، یعنی بیل نہیں ہے۔ پہلی نے کہا کہ وہ ہوتا تو وہ ہوتی، یعنی کہ اگر بیل ہوتا تو سنگ ہوتی۔ دوسرے نے کہا وہ نہیں تو وہ ضرور ہے، یعنی بیل نہیں تو گدھا ضرور ہے۔ تو یہ تفریح طبع کے لیے میں نے ایک قصہ سنایا بوڑھیوں کا، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ اگر آ گیا ہے تو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، تاکہ کسی آدمی کے چہرے پہ ہنسی آ جائے۔ اور آج کے دور میں کسی کے چہرے پہ ہنسی لا دینا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں صدقہ جاریہ سے کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے کہ جو بات میں کہتا ہوں دین کے توسط سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل پر اترنے کی توفیق دے۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔